السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان پر خاص مہربانی کی جا رہی ہے، اب تک وہ لاڈلے ہیں یا ان کے خلاف ثبوت نہیں تھے، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ایک ہی سماعت میں نپٹا دی، ختم کر دی درخواست اور فیصلہ صادر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کی خبر ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج صبح سنایا۔ عمران خان صاحب کی عدالت کی حکم عدولی کسی اور کے معاملے پر نہیں تھا، حکومت نے کوئی عمران خان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ جس کی عمران خان نے خلاف ورزی کی، عدالت کا حکم تھا اور عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان کو جہاں رہنا تھا اور جہاں نہیں جانا تھا، جہاں رہنا تھا وہاں نہیں رہے اور جہاں نہیں جانا تھا وہاں گئے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا اس میں عمران خان صاحب کے وہ سارے کے سارے اقدامات نظر انداز نظر آئے۔ ظاہر ہے اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آ چکا اس پر تو فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور عدالت کی نیت پر بالکل بھی شک نہیں ہے، کیونکہ عدالت کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پر عدالت فیصلہ دیتی ہے۔ اب عدالت کے سامنے یہ رکھا گیا کل کہ جی دیکھیں حکومت چھاپے مار رہی ہے، سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے، بنیادی جمہوری انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، سڑکیں بند ہیں، بنیادی شہری آزادیوں پر نقب لگا دی ہے حکومت نے۔ عدالت نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اور عدالت نے فیصلہ صادر کیا کہ کھول دو راستے، عمران خان ایک سیاسی ایونٹ کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد، ان کو آنے دو۔ اور عدالت کے سامنے جو جو چیزیں رکھی گئی تھیں ان کی بنیاد پر عدالت نے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا۔ پھر تھوڑا سا عدالت آگے گئی کل، جج صاحب نے کہا کہ جی ہم ثالث ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ مذاکرات کریں اور رات 10 بجے تک مذاکرات کر کے آ کر ہمیں بتائیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، مذاکرات کس چیز پر کرنے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جی عمران خان ڈی چوک پر نہیں آ سکتے، دھرنا دے کر سڑک بلاک نہیں کر سکتے، سری نگر ہائی وے بلاک نہیں کر سکتے، ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب نے خود اپنے وکیل کے ذریعے H9 پارک کی اجازت مانگی تھی کہ جی وہ H9 گراؤنڈ جو ہے، G9 اور H9 کے درمیان والی جو گراؤنڈ ہے وہ ہمیں دی جائے۔ عدالت نے وہ عطا کر دی۔ عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، حکومت اعتراض کرتی رہی کہ وہاں دیں گے تو سری نگر ہائی وے بند کر دیں گے، اسی لیے انتظامیہ نے پہلے اعتراض کر دیا تھا کہ جی ہم یہ نہیں دیں گے، لیکن عدالت کا حکم تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جناب عدالت کا جو حکم ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ مذاکرات، عدالت نے کہا کہ جی کمیٹی بنائیں، کمیٹی بھی عدالت نے ڈیسائیڈ کر لی، کمیٹی بن گئی۔ کمیٹی میں ایک طرف وزیر قانون ایاز صادق، یوسف رضا گیلانی، اسد محمود، دوسری طرف کون؟ فیصل چودھری، بابر اعوان۔ اس طرف قداور شخصیات دیکھیں اور اس طرف دیکھیں، بابر اعوان اور ایک اور بندہ تھا، ہاں علی اعوان صاحب، علی نواز اعوان صاحب، وہ تھے حکومت کی طرف، اپنا اپوزیشن کی طرف سے۔ حکومتی ارکان جو ہیں چیف کمشنر کے دفتر کل شام بیٹھے رہے رات کو عدالت کے فیصلے کے بعد کہ جی رات 10 بجے تک سارا کچھ طے کرتے ہیں، لیکن عمران خان اپنا حکومتی جو اپوزیشن کی کمیٹی کے ارکان تھے، عمران خان کی سائڈ کے لوگ تھے، وہ آئے نہیں، مذاکرات ہوئے نہیں، انہوں نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی اسی ٹائم کر دی۔ عدالت کا فیصلہ حکومت عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت نے راستے کھول دیے، راستے کھلے، عمران خان نے کہا سارے کے سارے ڈی چوک پر پہنچے، اعلانات ہوتے رہے۔ تو عمران خان نے جو حکم عدولی کی، میں عدالت کی نیت پر تو بالکل شک نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے 9 اپریل کی رات کو عدالت کھولی تھی، جنہوں نے 7 اپریل کا فیصلہ دیا تھا، ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ اڑا دیا تھا، رولنگ اڑا دی تھی۔ لہٰذا یہ تو اس بات پر تو شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ جو ہیں جج صاحبان جو ہیں وہ کوئی عمران خان کے ساتھ خاص رعایت کر رہے ہیں، لیکن فیصلے میں ہو گئی ہے رعایت۔ فیصلے میں عمران خان صاحب کے اوپر جو توہین عدالت لگنی تھی بچت ہو گئی ہے۔ اب وہ بچت کروانے والی حکومت ہے یا کوئی حالات سامنے نہیں رکھے گئے، واقعات کیا ہیں، لوگ جو شک کی بنیاد شک کی باتیں کرنے والے لوگ، وہ جو عجیب و غریب قسم کی تھیریز بناتے ہیں، اس پر میں کبھی بھی یقین نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ عمران خان کا فین کلب ہے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشر ہوتا ہے سب پر عمران خان صاحب کا کے چاہنے والوں کا۔ عمران خان خود کہتے رہے، میں کیا کہوں، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی جو اپنا پاکستان کی جو فوج ہے، فوج کے جو افسران ہیں
ان کی فیملیز میرے دھرنوں میں آئیں گی دھرنوں میں. فوجیوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بچے بھی آئیں گے ہمارے دھرنوں میں. یہی بات جج صاحبان کے متعلق عمران خان صاحب کہتے رہے, میں نہیں کہہ رہا. یہی بات جو اپنا سویلین بیوروکریسی کے لیے عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی آپ, اور پولیس افسران کو, کہ جی آپ ہمیں روکو گے, آپ کے بچے تو وہاں دھرنوں میں ہوں گے, تو آپ کی بیگمات جو ہیں وہ دھرنوں میں ہوں گی. تو عمران خان صاحب اس طرح کا بھی ایک ماحول بناتے رہے, اس طرح کا بھی پریشر ڈالتے رہے. تو جو ایویں ہی فضول میں ہر فیصلے پر شک کرنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس چکر میں عمران خان صاحب کے ساتھ رعایتیں ہو رہی ہیں, اس چکر میں عمران خان صاحب آج بھی لاڈ لیں, اس چکر میں عمران خان صاحب کا ہر گند جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے. مطلب جو کچھ ڈی چوک پر کل ہوا اس سے بڑا کوئی گند نہیں ہو سکتا نا, جو انہوں نے جو کچھ کیا. تو بہرحال میں واپس آتا ہوں عدالتی فیصلے پر. یہ تو عدالتی فیصلے سے ہٹ کر میں بات کر رہا تھا. تو ہوا یہ تھا کل کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا. عدالت کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کو جانا تھا H9 پارک, وہ نہیں گئے. وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور لشکر لے کر ڈی چوک کی طرف بڑھتے رہے. رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا کہ جی ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں حکومت کے, وہ ریاست کے, وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کی عدالت کا فیصلہ ہے, عمل درآمد کروائیں. ہم نے تو عمل درآمد کر لیا, ہم نے تو راستے کھول دیے. راستے کھلتے ہی انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں, انہوں نے آگے لگانا شروع کر دیے ہیں. اور وہ میڈیا دکھا رہا تھا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی, آگے لگ رہی تھی. ڈی چوک پر آ کر بیٹھ گئے تھے. ڈی چوک کے بعد اگلا مرحلہ ان کا تھا پارلیمنٹ پر حملہ کرتے. وہاں پر جو اپنا پارلیمنٹ لاجز ہیں ادھر چلے جاتے. سپریم کورٹ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ٹارگٹ پر ہے. تو طرح کی چیزیں تھیں. تو بہرحال تو وہ رات بھی عدالت کے علم میں لایا گیا. لیکن بقول وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہ جس عدالت کے حکم پر راستے کھلے ہیں, شہر جل رہا ہے اور وہ عدالت بند ہے. رات انہوں نے کہا تھا, پریکٹیکلی رات ہی ہوا تھا. حالانکہ عدالت نے تو کہا تھا رات 10 بجے تک آ کر بتائے کیا کرنا ہے, آپس میں طے کر لے. معاملات طے نہیں ہوئے. عمران خان صاحب کی ٹیم عدالت میں یقین دہانی کرانے کے بعد نہیں آئی. تو اس کے بعد حکومت, وہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب پھر ڈی چوک پر نہیں پہنچے. اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت بڑا ٹریپ ہے میرے لیے. اور بھائی میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. سیاسی معاملہ ہے, سیاسی طریقے سے حل کرتے. دھرنا دینا تھا, دھرنا دیتے. رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا تھا, رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے. جہاں وہ تھے وہ لوگ وہاں بیٹھ جاتے. اعلان ان کا یہی تھا کہ پورے ملک کو بند کرنا ہے, ہم نے بند کر دیں گے. وہ کرتے. سپریم کورٹ کیوں گئے سہولت کاری مانگنے؟ اور عدالت نے 2 قدم آگے جا کر کہا کہ جی راستے کھول دیں. ان کو جلسہ کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ یہ کہا کہ حکومت جلسے کے انتظامات کرے. حکومت نے کہا جی مائی لارڈ آپ کا حکم ہم کر لیں گے. لیکن جس کو ساری رعایتیں ملتی رہیں اسی نے عدالت کا فیصلہ جلا دیا ڈی چوک پر. تو پھر سپریم کورٹ میں آج صبح وفاقی حکومت گئی, اٹارنی جنرل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ لارجر بینچ بنا, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ اب دیکھ لیجئے یہ کیا ہوا ہے. ویڈیوز چلی عمران خان صاحب کی تقریر جو انہوں نے کہتے رہے راستے بھر, جہاں خطاب کیا ڈی چوک پہنچے. پہلے خبر تھی کہ جی ہم H9 میں کہتا ہے, وہ جھوٹی خبر ہے, H9 میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا, ہم ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک میں جا کر تب تک بیٹھیں گے جب تک انتخابات نہیں ملیں گے. تو میں وہ جو فیصلے کی خبر ہے جیو نے جو رپورٹ کی ہے, وہ جیو کی بنی بنائی خبر, وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اور اس کے بعد اس پر خبر فیصلہ الگ, جو ہوتا رہا کل وہ الگ. یعنی جس بنیاد پر حکومت عدالت میں گئی ہے وہ واقعات جو ہیں وہ میں الگ سے ڈسکس کروں گا. لیکن کیونکہ اس واقعات کی بنا پر عدالت میں جج صاحبان کے, چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں, تو وہ ریمارکس کے اوپر کوئی فقرہ, وہ کیا ہوتا ہے, وہ تبصرہ مقصد نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, کیونکہ ہم سارا دن رپورٹ بھی کرتے رہے, آپ کے ساتھ ویلاگس میں اپنا چیزیں دیکھتے بھی رہے, اپنا آپ کو شیئر بھی کرتے رہے آپ کے ساتھ, اور دیکھتے بھی رہے کہ اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا ہے. اسی وجہ سے تو اب جو فیصلہ ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ نے, جو ہیڈ لائن ہے خبر کی, سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست نمٹا دی. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے حکومتی درخواست پر توہین عدالت کی سماعت کی.
دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب سب سے پہلے آپ کو سننا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے سپریم کورٹ کا گزشتہ روز کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت میں عمران خان کی گزشتہ روز کا خطاب بھی چلایا گیا۔ اب خطاب وہی جس میں اعلان کرتے آ رہے ہیں کہ ڈی چوک جائیں، ڈی چوک جائیں، ہم نے کہیں نہیں رکنا، یہ خطاب عمران خان فیصلے کے بعد کرتے رہے۔ آگے چیف جسٹس نے کہا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو، سپریم کورٹ نے آئینی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ہمارے علم میں آیا ہے کہ جگہ جگہ آگ لگائی گئی، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شیلنگ کی۔ اب یہ جو معاملہ ہے، جو عدالت سپریم کورٹ خود شک کا فائدہ دے رہی ہے اور عدالتیں شک کا فائدہ دیتی ہیں، اب یہاں پر اشتر اوصاف صاحب کو میرا خیال ہے کہ اپنا ذرا کیس تگڑا پیش کرنا چاہیے تھا، شاید نہیں کر سکے وہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالت کی نیت پر شک نہیں ہے، کیس پیش کرنے والے کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے۔ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو، یعنی عمران خان کو جو جج عدالت کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ڈی چوک پر آپ نہیں آ سکتے۔ عمران خان تقریر میں کہتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ میں ڈی چوک پر آؤں گا، ڈی چوک پر آؤں گا، ڈی چوک پر آؤں گا، یہ کل کرتے رہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اعلانات جس بنیاد پر حکومت نے راستے بند کیے تھے، جو کل عدالت نے کھلوائے، وہ اعلانات عمران خان اور شیخ رشید صاحب جو لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ کرتے رہے۔ اور عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی شیخ رشید غلط کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے۔ وہ کہتے رہے کہ خونی انقلاب آئے گا، وہ کہتے رہے کہ خانہ جنگی ہوگی، وہ کہتے رہے کہ عمران خان 20 لاکھ جب لوگ لے کر آئے گا تو سری لنکا کی صورتحال ہوگی، وہ عمران خان بھی کہتے رہے کہ سری لنکا والے حالات ہوں گے۔ تو اعلان کیا عمران خان صاحب نے کہ جی میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ جہاد کی تشریحات ہیں۔ جہاد کوئی لیڈر، سیاسی لیڈر جہاد تو ڈکلیئر کر نہیں سکتا۔ وہ کہتے رہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ، بلکہ وہ صبح کے خطاب کی تو ویڈیو اب آ ہی گئی ہے کہ ذرا اسلامی ٹچ دیں۔ تو وہ عمران خان صاحب، یعنی جو ایک تقریر عمران خان صاحب کی جو کل کی سپریم کورٹ میں سنوائی گئی، چلائی گئی، اس سے پہلے بھی تو بہت کچھ کہتے رہے تھے جس کی وجہ سے راستے بند ہوئے۔ اعلان تھا کہ جی ہم ڈی چوک پر پہنچیں گے، وہ سنوایا گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ H9 پارک جا سکتے، ڈی چوک نہیں آ سکتے۔ عمران خان نے اس کے فیصلے کے بعد اعلان کیا کہ جب تک الیکشن نہیں ملیں گے تب تک ہم بیٹھے رہیں گے۔ شاید یہ سپریم کورٹ کو نہیں بتایا گیا، شاید اس پر لمبی بحث نہیں کی گئی سپریم کورٹ میں، وقت نہیں مانگا گیا سپریم کورٹ سے، کہا نہیں گیا کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے توہین عدالت کی، اسی وجہ سے۔ ورنہ ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب ایسے کیسے شک کی بنیاد پر یہ ممکن ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو، یعنی بابر اعوان صاحب نے عدالت میں، اب یہ میں سمجھ رہا ہوں نا کہ بابر اعوان صاحب نے عدالت میں جو گارنٹی کی، اس نے جن کے وکیل ہیں ان کو بتایا نہیں۔ اب یہ اس کو تھوڑا سا یوں دیکھ لیجئے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی پسٹل ہے، وہ اس پسٹل کی گولی چلا کر پسٹل چلاتا ہے، فائر کرتا ہے، سامنے ایک بندہ مر جاتا ہے اور وہ اعلانیہ قتل کرتا ہے، اور پھر وکیل کہتا ہے کہ جی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر گولی ہے۔ تو شک کی بنیاد تو بنتی ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو پھر جو عدالت ہے وہ خود کہے کہ جی ممکن ہے کہ قاتل کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر گولی ہے، ہو سکتا ہے نا۔ اس وقت پھر کیا بنتا ہے؟ اس وقت بنتا یہ ہے کہ اس وقت وہ جو دوسرے سائڈ کے وکیل ہیں ان کو اپنا کیس پلیڈ کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، ظاہر ہے۔ اب عدالت تو یہاں پر شک کی بنیاد کا فائدہ دے رہی ہے کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو پتہ نہ ہو، حالانکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں اسلام آباد میں، مجھے الیکشن دو گے ٹھیک ہے، ورنہ میں گھسیٹ کر نکالوں گا، باہر پھینک دوں گا۔ یہ اعلان تھا، یہاں تک نہیں رکے تھے۔ انہوں نے عدالت کو بھی دھمکی دی، عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں، انہوں نے پولیس کو بھی دھمکی دی، انہوں نے فوج کو بھی دھمکی دی۔ کیا کہا کہ سپریم کورٹ، پولیس، فوج دیکھ لیں، میں 20 لاکھ لوگ لا رہا ہوں، عوامی سمندر لا رہا ہوں، اس کے سیلاب کے سامنے جو آئے گا وہ بہہ جائے گا، تاکہ کوئی اس کے سامنے نہ آئے۔ تو اس کے بعد حکومت کے پاس کیا چارہ تھا راستے بند کرنے کا، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اچھا جی، اب دوسری چیز یہ کہ جی آگے کہی گئی، آگے چل کر اس پر میں آتا ہوں۔ جسٹس عمر رضا بندیال کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کے تحت حقوق حاصل ہیں عوام کو۔ ایگزیکٹو کوئی بھی غیر آئینی گرفتاریاں اور ریڈز نہ کرے۔ یہ مت بھولیں کہ اسی جماعت نے متحد
متعدد ریلیاں کی ہیں جس پر اٹارنی جنرل اشرف صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ان ریلیوں کو مکمل سیکورٹی فراہم کی گئی. یعنی عدالت میں جو دلیل دی گئی تھی کہ جی ہم نے 32-34 جلسے کیے ہیں، ہم تو پرامن رہے ہیں، تو بھئی تب آپ پرامن تھے. کل کراچی میں آپ نے گاڑیاں جلائیں، کل آپ نے پولیس والوں کو مارا، آپ کے بندے نے اپنا لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں پولیس والے پر سیدھی گولی چل دی، وہ شہید ہو گیا. پولیس والوں کو پھینٹا لگایا آپ نے. علی امین گنڈا پور نے میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان حقلہ انٹرچینج پر پولیس والوں کو زد و کوب کیا، یرغمال کیا، ان کے اوپر پرچہ ہے دہشت گردی کا بنا ہوا ہے. تو وہ مطلب یہ دلیل دینی چاہیے تھی نا اشتر اوصاف کو کہ بھائی یہ ہوا ہے. اب بابر اعوان نے کہا کہ جی ہم نے اتنے جلسے کیے ہیں، ہم نے اتنی ریلیز کی ہیں، ہم تو پرامن رہے ہیں. تو بھائی پہلے تو پرامن تھے آپ، تو جلسوں میں آپ زیادہ یہی نظر آیا کہ آپ پرامن تھے. لیکن 2014 کے دھرنوں میں آپ نے جو کچھ کیا وہ تو سب کے سامنے تھا، اور آپ کا ارادہ جو تھا، اعلانیہ ارادہ تھا، وہ تو سب کو پتہ تھا. بہرحال اب یہ ظاہر ہے وہ بابر اعوان نے یا فیصل چودھری نے جو باتیں کی اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. شاید وہ کاؤنٹر نہیں کر پائے، اسی وجہ سے عدالت کا مائنڈ تو دوسری طرف چلا گیا. جسٹس عمر رضا بندیال نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی عوام کی طرف سے اپنی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے، پی ٹی آئی کو مثال بننا چاہیے تھا. ایسے چلتا رہا تو صورتحال مزید بگڑے گی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کل کتنے افراد زخمی ہوئے، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 31 پولیس افسران زخمی ہوئے. جسٹس عمر رضا بندیال نے کہا کہ ہجوم بہت چارجڈ تھا، عوام بھی زخمی ہوئے ہوں گے، یہ لوگ بغیر قیادت کے تھے. اسلام آباد میں گرین بیلٹس آنسو گیس سے بچنے کے لیے جلایا جا رہا تھا. صورتحال کو صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی کنٹرول کر سکتی تھی. اب یہاں پر پھر اب عدالت میں تو جو چیزیں سامنے رکھی جائیں گی میرا خیال ہے وہی اسی پر ڈسکس ہو رہی ہوگی نا. اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں جج صاحب کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے. اٹارنی جنرل صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی 31 پولیس والے. جج صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، کیونکہ جج صاحب باخبر تھے. ظاہر ہے جج صاحب بے خبر تو نہیں ہوتے نا، جج بھی باخبر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا مجمع بہت چارج تھا، لوگ بہت چارج تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ آئے تھے بہت زیادہ جوشیلے تھے، اور عوام بھی پھر زخمی ہوئے ہوں گے. اور یہ لوگ بغیر قیادت کے تھے، اور اسلام آباد میں گرین بیلٹس جو ہیں وہ جلی، کیونکہ گیس سوئی گیس اپنا وہ آنسو گیس کی جو شیلنگ تھی اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے جلائیں. اب یہ جو باتیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے کل سے چل رہی تھیں وہ عدالت میں زیر بحث آئی ہیں. کل وہی تھا جو جواز دیا جا رہا تھا کہ جی لوگوں نے اس لیے وہاں پر آگے لگائی ہے کیونکہ پولیس کی شیلنگ سے بچنے کا طریقہ یہی تھا کہ جی آگ لگائے دھواں. اب یہ تو سائنس تجربہ ثابت کرے گا کہ جی آگ لگنے سے، دھوئیں لگنے سے، وہ جو دھواں ہے آنسو گیس کا، اس کے اندر جو چبھن ہوتی ہے، وہ جو اس کی وہ جو آنکھوں کو لگتی ہیں، مرچیں جو لگتی ہیں، وہ کم ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. یہ تو اب لیبارٹری ٹیسٹ سے کس سے ذات ہی پتہ چلے گا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، دوبارہ یہاں پر اشتر اوصاف شکست کھا گئے. وہ نہیں شاید اپنا نقطہ پروو کر سکے ہوں گے، ظاہر ہے نہیں کر سکے ہوں گے نا، اسی لیے فیصلہ آیا ہے نا. ورنہ ظاہر ہے عمر رضا بندیال صاحب جنہوں نے 9 اپریل کو اتنا بڑا فیصلہ دے دیا تھا اپنا 7 اپریل کو، تو وہ کیسے عمران خان صاحب کی سائیڈ لیتے. یہاں پر اشتر اوصاف صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی نا اٹارنی جنرل سے. بھائی جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجمع چارج تھا، لوگ بغیر قیادت کے تھے. اشتر اوصاف کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اس وقت جناب مائی لارڈ عمران خان صاحب قیادت کر رہے تھے، چاہے جہاں بھی تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک پہنچو. عمران خان صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے آنے تک آپ فلاں جگہ پہنچو، وہاں سے آگے بڑھیں گے. قاسم سوری لے کر لوگوں کو آئے تھے، تو تیاری کوئی نہیں تھی ہماری حکومت کی. اور پھر ظاہر ہے پھر عدالت کے اوپر تنقید کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جی مطلب وہ اس طرح اجازت نہیں ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. مطلب گرین بیلٹس کو آگ لگ رہی ہے. گرین بیلٹس کو آگ لگانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ آنسو گیس کی. یہ کل پی ٹی آئی والوں نے وجہ بتائی، عدالت نے وہ وجہ مان لی. لوگ بغیر قیادت کے تھے، وکیل نے پی ٹی آئی کی یہ وجہ بتائی، عدالت نے یہ بات مان لی. تو اشتر اوصاف کو وہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب تو رات کو 3-4 بجے بھی کہتے رہے کہ جی ڈی چوک پر پہنچے، ڈی چوک پر پہنچے، پورے اسلام آباد کے لوگ نکل کر آئیں اور ڈی چوک پر پہنچے. حالانکہ آپ کا حکم تھا کہ ڈی چوک پر نہیں آنا. لوگ قیادت کے ساتھ تھے یا بغیر قیادت کے تھے، یہ سوال ہی نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے حکم کے باوجود لوگوں کو ڈی چوک پر آنے کا کہا، اور لوگ وہاں پہنچے.
حکم عدولی عمران خان نے کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمران خان صاحب نے، میں کیا لفظ استعمال کروں، جلا دیا ڈی چوک پر، آگ لگا دی اس کو۔ تو یہ تو پروو کرنا اٹارنی جنرل کا کام تھا نا۔ اب یہ تنقید کریں گے ججوں پر، پھر وہی باتیں ہوں گی کہ جی عمران خان صاحب کا کوئی فین کلب بیٹھا، بھائی نہیں ہے یہ ایسا۔ وکیل ثابت کرے گا تو بات ہوگی نا، وکیل ہی بات ثابت نہیں کرے گا تو پھر ان کا وکیل تگڑا ہے بابر اعوان، یا ان کے ویسے بھی وکیل تگڑے ہیں عمران خان صاحب کے، جو کہتے ہیں کہ جی آپ مت بولیں، ہم بول رہے ہیں۔ تو کچھ ایسا تو ہے نا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا افسوسناک ہے، کل جو ہوا اس سے عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا ہے، رہ کیا گیا پیچھے، کوئی چیز نہیں بچی اگر سیاسی جماعتوں پر سے لوگوں کا عدالت کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ عدالت کا تو اعتماد نہیں، عدالت کا تو اعتماد قانون آئین اور اس کے مطابق عدالت چلتی ہے۔ اعتماد ٹوٹنا بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے۔ عدالت سے اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، سیاسی جماعتوں سے اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، پارلیمنٹ سے اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، تو یہ تو بڑا خطرناک اور بھیانک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا، اچھا یہ اب آگے چل کے وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا، تو لہٰذا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بھائی جو پی ٹی آئی کے وکیلوں نے دلیل دی یا پی ٹی آئی نے پولیٹیکل پوزیشنز لیں، وہ پوزیشنز عدالت میں انہوں نے ثابت کی، عدالت کو انہوں نے منوایا کہ جی یہ ہوا تھا۔ تو حکومت کو کچھ اپنا جو ہے وہ ثابت کرنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا عدالت میں ہوا یہ پریکٹیکلی کہ بابر اعوان نے وہ جو ایک شعر ہے بڑا مشہور، وہ ثابت کر دیا کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ اب ظاہر اگر یہ بات ثابت کر دی جائے کہ مرنے والے کو شوق تھا خنجر کی نوک پر گرنے کو، حکومت کو شوق تھا عمران خان صاحب کو گھسیٹ کر ڈی چوک پر لانے کو، اگر وہ ثابت کر دیں تو پھر عدالت کیا کرے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، پھر عدالت کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو عدالت نے تو کہا تھا کہ ہم ثالث ہیں، ثالث کے سامنے تو چیزیں جب رکھی جائیں گی تبھی کوئی ثالث کوئی بات کرے گا نا۔ اب ثالث خود سے تو حکومت کے حق میں دلائل نہیں نہ گھڑ سکتا، تو عمران خان کے حق میں دلائل ان کے پاس تھے، انہوں نے دیے اور فیصلہ دے دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔